بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مما، میں نہیں جاؤں گی نانو کے گھر۔ آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں جانا مجھے بالکل بھی پسند نہیں، لیکن آپ ہر دفعہ زبردستی مجھے ساتھ لے جاتی ہیں۔ اب میں بچی نہیں رہی، بڑی ہو چکی ہوں، اسی لیے اس بار میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، ندا نے ضدی انداز میں کہا۔ لیکن اس کی ماں نے جیسے اس کی ایک نہ سنی، وہ سختی سے بولی، میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی ندا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ ندا پیر پٹکتی ہوئی تیاری کرنے لگی۔ یہ عجیب زبردستی ہے، اگر کسی کا دل نہ چاہے تو اسے کیوں مجبور کیا جائے؟ وہ بڑبڑائی۔ اسے شروع سے ہی گاؤں جانا پسند نہیں تھا۔ وہاں کی روایات، دقیانوسی خیالات اور ہر بات میں روک ٹوک اسے سخت ناگوار گزرتی تھی۔ وہ ایک آزاد ماحول میں اپنی مرضی سے جینے کی عادی تھی، جہاں کسی کی مداخلت برداشت نہیں تھی۔ لیکن گاؤں، وہاں تو جسے ہر چیز پر پابندی ہو، یہ نہ کرو، ایسے نہ بیٹھو، لڑکیاں اس طرح بات نہیں کرتی، زیادہ ہنسنا منع ہے، یوں مت چلو، ہر وقت نصیحتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ ندا کو گاؤں والوں سے شدید چڑ تھی، مگر سب سے زیادہ نفرت اسے ولی خان سے تھی، جو اس کے ماموں کا بیٹا تھا۔ ندا کا خون کھول اٹھا جب اس کا خیال آیا، وہ بھی وہاں ہوگا، مغرور کہیں کا، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ ندا نے غصے سے سوچا، ولی خان ہے تو وہی پینڈو دیہاتی، وہی جاہل گنوار، نہ بولنے کی تمیز، ہر وقت سنجیدہ روپ جھاڑنے والا، جیسے پورے گاؤں پر اس کی حکومت ہو۔ وہ جب بھی ندا کو دیکھتا، اس کی نظروں میں عجیب سی سختی ہوتی، جیسے اسے ناپسند کرتا ہو۔ ایسا ندا کو لگتا تھا، اور ندا کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بس وہاں جا کر میں اسے مکمل طور پر نظر انداز کروں گی، ندا نے خود سے کہا، اور غصے میں اپنا سامان ٹھونسنے لگی۔ گاڑی سڑک پر فراٹے بھرتی جا رہی تھی، لیکن ندا کے چہرے پر صاف ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں ارد گرد کے مناظر آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہے تھے۔ شہر کی پکی سڑکیں، اونچی عمارتیں اور جدید سہولتیں پیچھے رہتی جا رہی تھیں، اور اب راستے میں کھیت، مٹی کے کچے گھر اور بیل گاڑیاں نظر آنے لگی تھیں۔ اف، مجھے تو ابھی سے الجھن ہو رہی ہے، ندا نے منہ بسوڑتے ہوئے سوچا۔ اس نے ایئر فون نکال کر اپنے کانوں میں لگائے اور آنکھیں بند کر کے موسیقی سننے لگی، جیسے اس گاؤں کی حقیقت کو قبول ہی نہ کرنا چاہتی ہو۔ لیکن جیسے ہی گاڑی کچے راستے پر اتری، جھٹکوں کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ ندا جھنجھلا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ یہ کیسا راستہ ہے مما؟ ہر بار یہ جھٹکے کیوں سہنے پڑتے ہیں؟ ندا کی ماں نے مسکرا کر کہا، یہ گاؤں ہے بیٹا، یہاں شہر جیسی سڑکیں نہیں ہوتی۔ یہ بھی آپ کا ہی خیال ہے مما، ورنہ کئی گاؤں میں تو اتنی اچھی سڑکیں وغیرہ بن چکی ہیں، بس آپ کا ہی گاؤں ہے جہاں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، ندا نے چڑھ کر کہا۔ اس کی ماں شہر بانو مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہاں بھی کام شروع ہو چکا ہے، بس جب تم اگلی دفعہ آؤ گی تو دیکھنا، یہاں تمہیں تمہارے شہر کی طرح ہی سڑکیں ملیں گی، بنا کسی اونچ نیچ کے۔ ندا نے اپنی ماں کی طرف حیرانی سے دیکھا اور کہا، آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں اگلی دفعہ بھی آؤں گی؟ بس یہ آخری دفعہ ہی ہے، اس کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گی، اور آپ مجھے انسسٹ بھی نہیں کریں گی، بس کہہ دیا میں نے آپ کو، اور اگر آپ نے انسسٹ کیا تو پھر میں کچھ کر لوں گی، یا پھر میں کہیں چلی جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے آپ رہنا اپنے گاؤں میں، ندا نے جل کر اپنی ماں سے کہا۔ لیکن اس کی ماں نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی اور چپ کر کے باہر دیکھنے لگی۔ بس نانو کی ہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں آ جاتی ہوں، ورنہ میں تو کبھی سوچوں بھی نہ یہاں آنے کے لیے، ندا نے منہ بنا کر سر جھٹکا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے دروازے پر رکی، نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور گاڑی سے سامان نکالنے لگے۔ نانو دروازے پر کھڑی تھیں۔ ندا کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی جھلکنے لگی۔ میری بچی آ گئی۔ نانو نے ندا کو گلے لگایا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا، کیسی ہے نانو؟ اللہ کا شکر، اندر آؤ، نانو نے خوشی سے کہا
اور निदा का हाथ थाम कर अंदर ले गई। निदा हवेली में कदम रखते ही खुद को अजनबी महसूस करने लगी। वो सीधा अपने कमरे में जाकर फ्रेश होना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो बरामदे में दाखिल हुई, उसकी नज़र एक लंबे चौड़े कदावर शख्स पर पड़ी। वली खान। वो सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस, हाथ सीने पर बांधे दरवाजे के करीब खड़ा था। वही गहरी नजरें, चेहरे पर रिवायती संजीदगी और आंखों में भी वही रोबदार अंदाज जो निदा को सख्त नापसंद था। आ गई शहरी लड़की, वली ने हल्का सा तंज किया। निदा ने आंखें घुमाकर रुख फेर लिया। कोई खुशी से नहीं आया, जबरदस्ती लाया गया है, उसने जल कर जवाब दिया और तेजी से अंदर चली गई। वली खान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर उसकी आंखों में कलक ही चमक थी। नफी में सर हिलाते हुए वो आगे बढ़ा और अपनी फुप्पो को सलाम करते हुए कहा, कैसी हैं फुप्पो? जीते रहो मेरे बच्चे। फुप्पो मुस्कुरा कर बोली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वली खान ने जवाब दिया, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और सब कैसा चल रहा है, तुम्हारा कारोबार? वली खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, बस दुआएं हैं आपकी। फिर वो सब बैठ गए। निदा अपने कमरे में फ्रेश होने के बाद वहीं लेट गई। उसका दिल नहीं कर रहा था नीचे आने को, ख़ास तौर पर जब वली खान घर पर मौजूद हो। वो लेटी हुई थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर मुलाजमा खड़ी थी और इसे बुला रही थी। बीबी जी, आपको नीचे बुला रहे हैं खाने पर। निदा ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं आती हूँ कुछ देर में। फिर से वापस आकर बैठ गई। उसका नीचे जाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन भूख भी शदीद तकी हुई थी, इसीलिए उसे नीचे जाना पड़ा। जब वो नीचे पहुंची तो डाइनिंग टेबल पर सब लोग मौजूद थे। निदा की माँ वली खान और समीना भी, यानी नानो। निदा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी और अपने लिए खाना निकालने लगी। उसने ना तो किसी से कोई बात की और ना ही किसी की तरफ देखा। वली खान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है निदा, बड़ी चुप चुप हो, खैरियत तो है? मगर निदा ने कोई जवाब न दिया और मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया। उसकी माँ बोली, बेटा यूं ही बस, अब ये ऐसी ही हो गई है, कम ही बोलती है। वली खान ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो बड़ी चपड़ चपड़ बोलती थी, अब क्या हो गया? कहीं ज़ुबान किराए पर तो नहीं दे दी? और इसी तरह अपना बिजनेस शुरू कर लिया हो? चलती बहुत है ना, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। वली खान की बात सुनकर निदा ने गुस्से से उसकी तरफ घूरा और कहा, तुम अपने ख्यालात अपने पास संभाल कर रखो, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं चाहे चपड़ चपड़ बोलूँ, चाहे चुप रहूँ, ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। इसीलिए मेरे मामले में ज़्यादा टांग अटकाने की ज़रूरत नहीं है, समझे? उसने बिना किसी लिहाज के वली खान को खरी खोटी सुना दी, जिससे शहर बानो तो अपनी बेटी की इतनी बदतमीज़ी पर शर्मिंदा हो गई। जिससे शहर बानो तो अपनी बेटी की इतनी बदतमीज़ी पर शर्मिंदा हो गई। बुरा तो समीना बी को भी लगा था, लेकिन वो चुप रहीं, क्योंकि वो जानती थीं कि निदा को यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है और वो यहाँ आना नहीं चाहती थी। वली खान को भी इसकी बदतमीज़ी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके साथ इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं की, और ये निदा तो कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। वली खान ने गुस्से से निदा की तरफ देखा और दिल में सोचा, तुम्हें तो मैं बताऊंगा कि तुम्हारे मामलात में मैं कहाँ तक दखल अंदाजी कर सकता हूँ। फिर वो चुप करके खाना खाने लगा। निदा ने भी जल्दी जल्दी खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। उसे यहाँ किसी से कोई सरोकार नहीं था, वो तो बस गिन गिन कर दिन गुजार रही थी। जब वो अपने कमरे में गई तो उसकी माँ उसके पीछे आई और इसका बाजू पकड़ते हुए कहने लगी, क्या बदतमीजी थी, शर्म नहीं आती? वो तुमसे कितना बड़ा है और तुम हो कि कोई लिहाज ही नहीं है, क्यों मुझे शर्मिंदा करने पर तुली हुई हो? निदा ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, आपको उसकी बदतमीजी नजर नहीं आती? कैसे दूसरों के बारे में अपनी राय कायम कर रहा था,
میں نے تو بس اسی کا جواب دیا ہے۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ پہلے تو یہ ایسی نہ تھی، اب جانے کیوں اتنی چڑچڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے ندا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آئندہ اگر تم نے بدتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئیں، لیکن ندا نے سر جھٹک کر کمبل اوڑھ لیا اور لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی۔ دوسری طرف ولی خان اپنے کمرے میں مسلسل ندا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ پہلے تو اتنی بدلحاظ اور بدتمیز نہیں تھی، اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے کہ اسے بتانا ہی پڑے گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے ولی خان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی اور وہ وہاں سے اٹھ کر فوراً اپنی بی جان کے کمرے میں گیا، جو کہ بیٹھی تسبیح کرنے میں مصروف تھیں۔ ولی خان نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا تو بی جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی اور کہا، آؤ بیٹا اندر آ جاؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ولی خان مسکراتے ہوئے بی جان کے پاس بیٹھا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بی جان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور کہا، کیا بات ہے جو اتنے لاڈ اٹھوا رہے ہو؟ ولی خان مسکرانے لگا اور کہا، آپ بہت چالاک ہو گئی ہیں بی جان، بالکل اپنی نواسی کی طرح۔ ندا کے ذکر پر بی جان کچھ سنجیدہ ہو کر کہنے لگی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس بچی کو، پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے اسے یہاں آنا پسند نہیں ہے، لیکن وہ کبھی بھی ایسی بدتمیزی نہیں کرتی تھی، لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ ولی خان مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اسے ہمیشہ کے لیے یہاں رکھ لیں؟ بی جان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، وہ یہ 10 دن تو یہاں رہ نہیں رہی، تو ہمیشہ کے لیے میں اسے کیسے رکھ سکتی ہوں؟ ولی خان اٹھ کر بیٹھا اور کہا، بی جان آپ بھی کتنے معصوم ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اور ندا کا نکاح کروا دیں۔ یہ سن کر بی جان حیران ہوتے ہوئے ولی خان کی طرف دیکھنے لگی اور کہا، چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، لیکن ندا نہیں مانے گی۔ ولی خان نے بی جان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ تو گاؤں آنے کے لیے بھی نہیں مانتی، لیکن پھپھو جان منا لیتی ہے نا، اسی طرح نکاح کے لیے بھی آپ پھپھو جان سے بات کریں اور میرا اور ندا کا نکاح کروا دیں، اور اگر آپ نے نہ کروایا تو میں خود ہی سے زبردستی کر لوں گا، پھر آپ مجھ سے نہ کہیے گا۔ یہ سن کر بی جان نے ولی خان کو گھوری سے نوازا اور اس کا کان کھینچتے ہوئے کہنے لگی، شرم کر لے، بی جان کے سامنے ہی دھمکیاں دے رہے ہو۔ ولی خان مسکراتے ہوئے بولا، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی ہی کرنی پڑتی ہے، یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ بی جان نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں شہربانوں سے بات کرتی ہوں کہ وہ ندا کو منائے۔ اگلے دن ندا جب اٹھی تو ناشتہ کر کے وہ باہر کی طرف چل دی۔ اس کی ماں نے اسے آواز دی اور کہا، کہاں جا رہی ہو؟ ندا نے گہری سانس بھری اور ان کے جواب میں کہا، مما میں تھوڑا باہر گھومنے پھرنے کے لیے جا رہی ہوں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ شہربانوں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ کسی ملازمہ کو لے جاؤ، تمہیں یہاں کے راستوں کا پتہ نہیں ہے، کہیں کھو ہی نہ جانا۔ ندا نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، او کم آن ماما، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو کھو جاؤں گی، آپ بھی نہ کمال ہی کرتی ہیں۔ لیکن باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے شہربانوں نے ملازمہ کو آواز دی اور کہا، ندا کے ساتھ جاؤ۔ تو ملازمہ گردن ہلاتے ہوئے ندا کے ساتھ چل پڑی۔ کچھ دیر تو ندا سوچتی رہی، لیکن پھر چپ کر کے چل پڑی۔ ساجدہ مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی، لیکن ندا کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ اپنی ہی راہ میں چلتی جا رہی تھی۔ پھر چلتے چلتے اچانک اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے ساجدہ سے کہا، مجھے نانو کی زمینوں پر لے چلو۔ یہ سن کر ساجدہ گھبرا گئی اور اس سے کہا، نہیں بی بی جی، ولی صاحب غصہ کریں گے۔ ولی خان کے نام پر ندا کو تو آگ ہی لگ گئی اور کہا، میں نے تم سے کہا نا میں نے زمینوں پر جانا ہے تو مطلب جانا ہے، اگر تم نہ بھی لے کر گئیں تو میں خود ہی پوچھتے ہوئے چلی جاؤں گی، اور اگر میں راستے میں کھو گئی تو میری مما کو تو تم خود جواب دینا۔
निदा ने उसे डराया तो वो डर भी गई और कहा, नहीं नहीं बीबी जी, मैं आपके साथ चलती हूँ, चलें। लेकिन अगर साहब ने कुछ कहा तो मैं कह दूंगी कि आपने ही जिद की थी। निदा ने नाक से मक्खी उड़ाई और कहा, हाँ हाँ ठीक है, कह देना, मैं डरती नहीं हूँ तुम्हारे साहब से। और इतना कहकर वो चल पड़ी। चलते चलते निदा काफी थक चुकी थी, क्योंकि जमीनें गांव से काफी दूर थीं। सारे गांव वाले निदा की तरफ देख रहे थे, जिसने शॉर्ट फ्रॉक के साथ कैपरी पहनी हुई थी और साथ में स्ट्रॉलर गले में डाला हुआ था। चलते चलते जब वो जमीनों पर पहुंची तो उसकी सांस भी फूल चुकी थी। तो वहीं घास पर बैठ गई और लंबे लंबे सांस लेने लगी। वली खान, जो कि पहले ही वहां मौजूद था और अब मजदूरों को कुछ समझा रहा था, लेकिन उसके लोग इसकी बात नहीं सुन रहे थे और मुसलसल पीछे देख रहे थे। जब वली खान ने देखा कि वो लोग इसकी बात नहीं सुन रहे और मुसलसल पीछे देख रहे हैं, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे निदा नजर आई, जिसके गले में स्ट्रॉलर था और वो बैठी अपनी सांस बहाल कर रही थी। ये स्ट्रॉलर उसके नाजुक सरापे को छुपाने में नाकाम था। ये सब देखते हुए वली खान की आंखों में शरारे फूटने लगे। वो जल्दी से निदा की तरफ आया और इसका बाजू खींचते हुए जमीनों में बने एक कमरे में ले गया। वहां जाकर उसे अपने सामने खड़ा किया और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहां आने की, और तुम्हें यहां आने की जरूरत ही क्या थी? निदा ने अपना बाजू छुड़वाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूं ट्रीट करने की? वैसे भी मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद नहीं हूं कि तुम कहो तो फिर ही बाहर जाना है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, जहां मर्जी जाऊं, तुम्हें से क्या? वली खान ने अपना माथा मसला और अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। उसने निदा के बाजू को अपनी गिरफ्त में लिया और कहा, अगर आना ही था तो कोई बड़ा दुपट्टा या चादर लेकर आती। ये छोटा सा स्ट्रॉलर गले में डाले दंदनाती फिर रही हो और तरह तरह के मर्दों की नजरों में आ रही हो, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? निदा ने गुस्से से वली खान की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी यही बातें मुझे जहर लगती हैं। मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी, ज्यादा मुझ पर रोब जमाने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे मशवरा देने की जरूरत है। मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। ये सुनकर वली खान ने कहा, ठीक है, अब रहो यहीं पर, जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा तुम भी इधर ही रहोगी, इस कमरे में बंद। अगर बाहर घूमना फिरना चाहती हो तो ये मेरी चादर अपने इर्द गिर्द लपेट लो और फिर बाहर आना, नहीं तो तुम्हें बाहर आने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी। ये सुनकर निदा को गुस्से से चक्कर आ गए और उसने कहा, खबरदार खबरदार, अगर तुमने मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती की, मैं यहां चिल्लाकर सबको बता दूंगी कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। और सोचो, तुम सबके सामने मुझे खींचते हुए इस कमरे में लेकर आए हो तो सभी मेरी बात को सच मानेंगे। इसकी बात सुनकर वली खान को जैसे करंट लग गया और उसने निदा के मुंह पर थप्पड़ मारा। मेरी नहीं, कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल करो। लोग मुझे तो इतना कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हारी इज्जत पे सब हुर्फ उठाएंगे। लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम तो अपनी मर्जी के मालिक हो ना। अरे कम से कम फुप्पो का ही ख्याल कर लो, जो तुम्हारी वजह से हर जगह शर्मिंदा होती हैं। वली खान की बात सुनकर निदा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, ज्यादा मेरी मां के चमचे बनने की जरूरत नहीं है और ये थप्पड़ मैं याद रखूंगी, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। वो इतना कहकर आगे बढ़ने लगी कि वली खान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐसे तो मैं भी तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। अपनी शॉल उतारते हुए निदा के कंधों पर डालते हुए वो बोला, लेकिन निदा ने एक ही झटके में शॉल नीचे फेंक दी। वली खान को दोबारा गुस्सा आ गया, लेकिन उसने एक गहरी सांस भरते हुए अपने गुस्से को कम करने की कोशिश की और निदा को समझाने वाले अंदाज में कहा, मेरी बात सुनो, यहाँ के लोग आदी नहीं हैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को देखने के। वो तुम्हें देखकर तरह तरह की बातें करेंगे और तुम्हारी तरफ गंदी नजर से देखेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें गलत नजर से देखे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये शॉल अपने गिर्द लपेट लो। अभी घर चलते हैं, नहीं तो इधर ही रहो।
رات کے اندھیرے میں تمہیں میں گھر لے جاؤں گا، میں باہر ہی ہوں، اگر تم میری بات مانتی ہو تو آ جانا، نہیں تو ادھر ہی پڑی رہو۔ اتنا کہہ کر ولی خان باہر آ گیا۔ وہ مسلسل اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ ندا اندر کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر تھک ہار کر اس نے ولی خان کی شال اٹھائی اور اپنے گرد لپیٹ کر باہر آ گئی۔ ایک نظر غصے سے ولی خان کو دیکھ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ ولی خان نے جب اس کے گرد اپنی شال دیکھی تو اس کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ رینگ گئی، لیکن وہ اپنی مسکراہٹ دباتا ندا کے ساتھ چل پڑا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب ایسے اچھی لگ رہی ہو۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ندا نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور کہا، پلیز یہ اپنی چاپلوسیاں اور خوشامد اپنی پھپھو کے لیے بچا کر رکھو، میں تمہارے ان الفاظ میں پھنسنے والی نہیں ہوں، اس لیے مہربانی ہوگی کہ اپنے الفاظ مجھ پر ضائع مت کرو۔ اتنا کہہ کر ندا تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی اور ولی خان وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے بڑبڑایا، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر تیز قدموں سے ندا کی طرف بڑھا اور کہا، چلو آؤ گاڑی میں بیٹھو، گاڑی میں چلتے ہیں۔ لیکن وہ ندا ہی کیا جو مان جائے۔ اس نے کہا، مجھے تمہارے اس احسان کی ضرورت نہیں ہے، میں پیدل آئی تھی اور پیدل ہی چلی جاؤں گی، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اتنا کہہ کر وہ اور تیز چلنے لگی اور ولی خان بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو کال کی کہ وہ گاڑی گھر لے آئے۔ ندا نے ضد کر کے چلتے ہوئے گھر جانے کا کہہ تو دیا، لیکن اب اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی اتنا سفر پیدل چلتے ہوئے نہیں کیا تھا، اور اب وہ آہستہ آہستہ رک رک کر چلنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ولی خان کو بے ساختہ ہنسی آئی، لیکن وہ روک گیا، کیونکہ اگر وہ ہنسا تو ندا کو اور بھی غصہ آ سکتا تھا، اور اب کی بار پتہ نہیں وہ کس راستے پر چل پڑتی۔ ایک جگہ رک کر ندا نے سانس لی اور وہیں پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئی۔ ولی خان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو تھکاوٹ کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور منہ کھلا ہوا تھا، اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ولی خان نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، اگر تم کہو تو میں گاڑی منگوا لیتا ہوں۔ لیکن ندا ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی اور کہنے لگی، نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اور اتنا کہہ کر وہ دوبارہ سے چلنے لگی تو ولی خان نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہاری مرضی، مجھے کیا؟ وہ تو میں نے تم پر ترس کھاتے ہوئے کہہ دیا، تمہاری حالت ہی کچھ ایسی ہو رہی ہے۔ تو ندا نے کہا، تمہیں مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں، تم جاؤ یہاں سے اور مجھے زیادہ تنگ مت کرو۔ یوں ہی لڑتے جھگڑتے وہ آخرکار گھر پہنچ ہی گئی، اور گھر پہنچتے ہی ہال میں پڑے صوفے پر وہ گرنے والے انداز میں بیٹھی اور پھولتے ہوئے سانس سے پانی مانگا۔ اس کے بعد جلدی سے پانی لے کر آئی اور کہا، کیا ہوا ہے اور تمہاری حالت کیسے بگڑی ہوئی ہے، جیسے کسی سے جنگ کر کے آ رہی ہو؟ تو ولی خان جو کہ اس کے پیچھے ہی تھا ہنستے ہوئے کہنے لگا، یوں ہی سمجھ لو پھپھو کہ یہ جنگ کر کے ہی آئی ہے۔ ندا نے پانی پیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں یہ سارا پانی تم پر گرا دوں، تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو ولی خان نے اس کی طرف دیکھا اور انجان بنتے ہوئے کہا، میری وجہ سے؟ میری وجہ سے کیسے ہوا؟ میں تو خود تمہاری وجہ سے تھک گیا ہوں۔ اچھا بھلا گاڑی میں آ رہا تھا، لیکن تمہیں ہی پیدل چلنے کی پڑی تھی، اور مجھے بھی ساتھ میں خوار کیا۔ اس کی بات سن کر ندا کہنے لگی، میں نے تمہیں دعوت نہیں دی تھی اپنے ساتھ، تم خود ہی آئے تھے۔ غصے میں آ کر اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ولی خان وہیں بیٹھ گیا۔ شہربانو نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہوا ہے؟ تو ولی خان نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں ساری بات بتا دی۔ شہربانو نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، کیا کروں اس لڑکی کا، دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر ولی خان نے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہوئے بی جان نے شہربانو کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک حل ہے، اگر تم ندا کو منا لو۔ شہربانو نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، کیسا حل؟
مجھے جلدی سے بتائیں۔ تو اس کی ماں نے کہا، تم اس کا نکاح ولی خان سے کر لو۔ یہ سن کر شہربانو پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ نہیں جانتی کہ وہ ولی خان کو کتنا ناپسند کرتی ہے اور پھر وہ گاؤں میں رہنا بھی نہیں چاہتی؟ اس کی ماں نے سمجھایا، پہلے سب لڑکیاں ایسے کرتی ہیں، لیکن جب اسے توجہ اور پیار ملے گا تو وہ بھی ولی کے ساتھ خوش رہنے لگے گی۔ تم اسے ایک دفعہ منا کر تو دیکھو۔ مجھے اس کی طرف سے ہاں ہی چاہیے بس۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی میرے پوتے کی دلہن بنے گی تو وہ ندا ہی ہوگی۔ اب آگے تمہیں پتا ہے کہ تم نے اسے کیسے منانا ہے۔ صبح تک مجھے جواب چاہیے۔ سمینہ بی نے دو ٹوک لہجہ اپناتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پیار سے بات نہیں بننے والی، اسی لیے سختی کو اپنانا پڑے گا۔ شہربانو نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں، اگر مان گئی تو۔ سمینہ بی نے شہربانو کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں منانا ہی پڑے گا اور اسے بتانا نہیں ہے، اپنا حکم سنانا ہے۔ ماں ہو تم اس کی اور اس کی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہو۔ شہربانو چپ کر گئی۔ اسے پتا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے، بلکہ یوں کہہ لو کہ ناممکن سی بات ہے، لیکن اسے کوشش تو کرنی پڑے گی۔ یہ سوچ کر اس نے رات کے کھانے کے بعد نیتا کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ نیتا کے کمرے میں داخل ہوئی اور کہا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نیتا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں جی بولیں، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ شہربانو نے کچھ دیر اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر بات شروع کی، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو تم مجھے دو گی؟ نیتا نے فوراً کہا، آپ حکم تو کریں، میں اپنی جان بھی آپ کو دے دوں گی۔ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا ہے ہی کون؟ آپ ہی میرا سب کچھ ہیں، تو میں آپ کو کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ شہربانو نے نیتا کی طرف دیکھا اور ایک دفعہ پھر تہمید باندھی، اگر تم نے انکار کر دیا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ میری تربیت میں کچھ کمی رہ گئی تھی اور میں تمہیں اچھی پرورش نہیں دے پائی، شاید اس وجہ سے کہ میں اکیلی تھی۔ گھر اور تمہیں دونوں کو سنبھالنے کے بیچ تمہاری تربیت نہ کر سکی، لیکن میں تم پر زور زبردستی نہیں کروں گی۔ اپنی ماں کی بات سن کر ندا پریشان ہو گئی۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، مما پلیز، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ حکم تو کریں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں انکار نہیں کروں گی۔ شہربانو نے کچھ دیر تک اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح ولی خان سے ہو جائے۔ یہ سن کر ندا کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ جاہل گوار میرے ساتھ آج کس طرح پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ شہربانو نے نرمی سے سمجھایا، بیٹا وہ تمہاری حفاظت کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ تمہیں نہیں پتا کہ دنیا میں کیسے کیسے درندے ہیں جو ہر وقت تاک میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کمزور پر حملہ کر سکیں۔ مجھے ولی خان بہت پسند ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ تم ایک بار دل سے اس کے بارے میں سوچ کر تو دیکھو۔ ندا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، پلیز مما، میں ایک بار تو کیا 100 بار بھی سوچوں تو بھی میرا دل ولی خان کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ پلیز آپ مجھ پر زور نہ دیں۔ شہربانو نے اداسی سے کہا، مجھے پتا تھا تم نہیں مانو گی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ میں کیسے بھول گئی کہ تم تو اپنی مرضی کے مالک ہو، تمہارے آگے میرا کیا بس۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر جانے لگیں کہ نیتا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، پلیز آپ ایسے تو نہ بولیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں نکاح کے لیے، لیکن آپ ولی خان کو اچھی طرح سمجھا دیجیے گا کہ اگر اس نے مجھ پر زیادہ پابندیاں لگائیں یا بلا وجہ روپ ڈالا تو میں اسی وقت اسے چھوڑ دوں گی۔ وہ منہ بسور کر کہنے لگی۔ شہربانو مسکرا دی، اگر اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کیا تو میں خود تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ ندا بھی مسکرا دی۔ شہربانو نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر سمینہ بی کے کمرے میں جا کر
انہیں یہ خوشخبری دی کہ ندا مان گئی ہے۔ یہ سن کر سمینہ بھی بہت خوش ہوئی اور کہا، اللہ دونوں کو خوش رکھے۔ شہربانوں نے دل سے آمین کہا۔ اگلی صبح یہ خوشخبری ولی خان تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی بہت خوش تھا۔ اس سے نکچڑی ندا شروع سے ہی پسند تھی، لیکن ندا کو اس سے خدا واسطے کا بیر تھا، نہ جانے کیوں۔ ندا کا رشتہ جب سے ولی خان سے طے ہوا تھا، وہ دن رات اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دل تھا کہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو بس بغاوت پر آمادہ تھا۔ کئی بار اس کا دل کیا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے، لیکن پھر چپ کر کے بیٹھ جاتی کہ جائے تو کہاں۔ اتنے میں گھر میں رشتہ دار بھی اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے۔ رشتہ داروں کی نظروں میں حسد تھی، کئی منہ بنائے پھرتے تھے، کیونکہ وہ سب چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ولی خان سے ہو جائے۔ ولی خان کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ یوں کہہ لو کہ وہ گاؤں کا سردار تھا۔ اس کے پاس بہت سی زمینیں جائیداد تھی اور ہر کوئی ہی اسے داماد بنانا چاہتا تھا، لیکن اسے تو صرف ندا ہی پسند تھی۔ ولی کی ایک کزن جو کسی بھی قیمت پر ولی کو حاصل کرنا چاہتی تھی، جب اسے ندا کے بارے میں پتہ چلا تو وہ دل میں حسد لیے شادی میں پہنچی۔ لیکن یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ ندا تو بالکل بھی شادی کے لیے راضی نہیں تھی، بلکہ اس پر زبردستی کی جا رہی تھی۔ یہی بات اس نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ندا کو اکسانے لگی، اسی بات پر ولی خان کی برائیاں بتانے لگی اور بولی، اگر تم چاہو تو میں تمہارے بھاگنے میں مدد کر سکتی ہوں اور تمہاری جگہ میں بیٹھ جاؤں گی، تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو، نہیں تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، اور جب تم دور نکل جاؤ گی تو میں سب کو بتا دوں گی کہ تم یہاں نہیں ہو اور خود بھی نکاح نہیں کروں گی۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تاکہ ندا کو شک نہ ہو کہ اسے کس جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ ندا نے انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن زویا فوراً بولی، ابھی بھی وقت ہے۔ تم کہاں شہر کی رہنے والی لڑکی اور یہ دیہاتی جو گاؤں میں پلا بڑا ہے، یہ تم پر پابندیاں لگا لگا کر تمہیں قید کر لے گا، اور پھر تم اپنی مرضی سے زندگی بھی نہیں جی پاؤ گی، تمہاری آزادی چھین لی جائے گی۔ ندا کے لیے سب سے بڑی بات اس کی آزادی تھی۔ زویا کی باتوں میں آ کر اس نے کہا، میں سوچتی ہوں اس بارے میں۔ زویا کو پتا تھا کہ وہ یہ حرکت ضرور کرے گی، اسی لیے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر چلی گئی۔ ندا نے جلدی جلدی ایک خط لکھا، میں تم جیسے گنوار سے شادی کر کے تمہاری کنیز نہیں بننا چاہتی۔ مجھے اپنی آزادی بہت پیاری ہے اور میں اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتی ہوں، نہ کہ تمہارے حکم پر۔ یہ سب لکھ کر وہ خط ولی خان کے کمرے میں چھوڑ آئی اور خود بھاگ گئی۔ باہر نکلی تو اسے اندازہ ہوا کہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اسی لیے اندر ہی اندر گھبراہٹ کے باوجود وہ بھاگتی چلی گئی۔ دوڑتے دوڑتے وہ ایک چھوٹی سی بستی میں نکل آئی۔ ادھر جب ولی خان کمرے میں آیا تو اسے اپنے تکیے پر ایک کاغذ پڑا ہوا نظر آیا۔ جب اس نے کھول کر دیکھا تو اس پر ندا کی لکھی ہوئی تحریر تھی۔ خط پڑھ کر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور رگیں تن گئیں۔ اس نے چپکے سے اپنے آدمیوں کو بلایا اور حکم دیا، میرے ساتھ آؤ، اور خود بھی نکل گیا۔ اسے پتا تھا کہ بارش کی وجہ سے ندا زیادہ دور نہیں جا سکے گی، اسی لیے وہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ ندا گھر سے بھاگ گئی ہے، جبکہ زویا ندا کے کمرے میں موجود تھی، تاکہ صبح ندا کی جگہ خود نکاح کروا لے اور پھر یہ احسان جتائے کہ اس نے ولی خان کی عزت بچائی ہے۔ اس نے سوچا کہ ابھی ندا کے بارے میں کسی کو نہ بتایا جائے، کیونکہ اگر سب کو پتہ چل گیا تو وہ فوراً اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل جائیں گے۔ صبح تک تو ندا کہیں نہ کہیں پہنچ ہی چکی ہوگی اور ان لوگوں کے ہاتھ بھی نہیں آئے گی۔ یہ سب سوچ کر زویا بہت خوش ہو رہی تھی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ولی خان تو ندا کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے ہی نکل چکا ہے۔ ندا بھاگتی بھاگتی ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ گئی، لیکن کیچڑ میں چلتے ہوئے وہ اتنا تھک چکی تھی کہ اب کھڑا ہونا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی سے مدد مانگتی،
وہیں زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ولی خان بھی ندا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی بستی میں پہنچا۔ جب وہ تھوڑا آگے بڑھا تو زمین پر ایک بے سود وجود نظر آیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جب اس نے اسے سیدھا کیا تو وہ ندا ہی تھی۔ ولی خان نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر واپس گھر لے آیا۔ وہ اسے پچھلے دروازے سے اپنے کمرے میں لے آیا اور نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ندا کو ہوش آیا تو اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ولی خان پر پڑی جو سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ فوراً گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آج صحیح معنوں میں ندا کی جان نکلی تھی۔ وہ بہت سہم گئی تھی۔ ولی خان نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگا تم بھاگ جاؤ گی اور میں تمہیں جانے دوں گا؟ تم پاتال میں بھی چھپ جاؤ گی تب بھی میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ شکر کرو کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اگر سب کو معلوم ہو جاتا تو میں تمہارے اتنے ٹکڑے کر دیتا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر سخت لہجے میں بولا، اور ہاں، اس بارے میں پھپھو کو بھی کچھ نہیں معلوم، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم بھی اس بات کو یہیں دفن کر دو۔ اپنا حلیہ درست کرو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس حرکت کی سزا میں تمہیں کل دوں گا، نکاح کے بعد۔ ندا کو جب ٹس سے مس نہ ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ اچانک دھاڑا، میں نے کہا جاؤ یہاں سے، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ندا جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جب زویا نے اسے دیکھا تو حیران ہو کر فوراً اس کی طرف آئی اور غصے سے بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو بھاگ گئی تھی نا؟ ندا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سپاٹ لہجے میں کہا، جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لیکن زویا ضد پر اتر آئی، بتاؤ تم گئی کیوں نہیں؟ ندا نے بیزاری سے کہا، میں نہیں گئی، بس اب جاؤ یہاں سے اور میرا دماغ مت کھاؤ۔ زویا غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور کچھ اور سوچنے لگی، لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ کل ولی خان اور ندا کا نکاح تھا۔ زویا کے جانے کے بعد ندا نے دروازہ بند کیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے آج کے دن کی صورتحال پر غور کیا۔ اگر وہ واقعی بھاگ گئی ہوتی تو اس کی ماں پر کیا گزرتی؟ وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک اس کا دھیان ولی خان کی طرف چلا گیا۔ ندا ساری رات سو نہ سکی۔ بار بار ولی خان کی غصے سے بھری سرخ آنکھیں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ، سب کچھ اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ولی خان جیسے آدمی کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا، اور اب جب وہ اس کے قابو میں آ چکی تھی تو نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ اگلی صبح نکاح کی تیاریاں زور۔ ندا کے کمرے میں بھی اس کی کزنز اور خواتین جمع تھیں جو اسے تیار کرنے میں مصروف تھیں، مگر وہ سب سے بیزار بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ زویا بھی وہیں موجود تھی، لیکن اس کے چہرے پر سخت ناراضگی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں ندا پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہونے کا اعلان ہوا۔ ندا کے ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نکاح خواہ نے ولی خان سے پوچھا، ولی خان، آپ کو ندا بنت عثمان خان سے نکاح قبول ہے؟ ولی خان نے ایک لمحے کو نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنی کامیابی پر مطمئن ہو۔ قبول ہے، یہ الفاظ سنتے ہی ندا کے دل پر جیسے ہتھوڑا پڑا ہو۔ ندا بنت عثمان خان، کیا آپ کو ولی خان سے نکاح قبول ہے؟ ندا نے اپنا ہاتھ سختی سے مٹھی میں دبا لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اسے ولی خان کے الفاظ یاد آئے، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ ندا بیٹا جواب دو۔ شہربانو نے پیار سے اس کا ہاتھ دبایا۔ ندا نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر بعد ہلکی آواز میں بولی، قبول ہے۔ یہ کہتے ہی اس کے اندر کی دنیا جیسے ٹوٹ گئی۔
دستخط ہونے کے بعد سب نے خوشی سے مبارکبادیں دینا شروع کر دیں۔ ولی خان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ ندا کے چہرے پر ایک بے بسی کی جھلک واضح تھی۔ سویا غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج چکی تھی۔ یہ سب برباد کر دیا اس لڑکی نے، اس نے جل کر سوچا۔ ندا کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب ولی خان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ بہت پریشان بیٹھی تھی۔ ولی خان تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ ندا بہت سہمی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ساری رسموں کے بعد اسے ولی خان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بے چینی سے بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ندا کو ایسا لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ولی خان دروازہ بند کرتے ہوئے مضبوط قدموں سے چلتا ہوا ندا کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ندا کے ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگے۔ ولی خان کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ اسے آج ندا پہلے والی ندا نہیں لگ رہی تھی۔ وہی بہادر اور منہ پھٹ ندا جو ہر بات پر اسے جواب دیتی تھی، آج بالکل بدلی ہوئی تھی۔ وہ سہمی ہوئی پریشان سی بیٹھی تھی۔ ولی خان نے گہری سانس لی اور ندا کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا، کیا بات ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا۔ ندا نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور حیران نظروں سے ولی خان کو دیکھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ولی خان اس سے اتنی نرمی سے بات کرے گا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ آواز میں بولی، کیا تم مجھے سزا دینے والے ہو؟ اس کے معصومانہ انداز پر ولی خان کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، سوچا تو یہی تھا کہ تمہیں سزا دوں گا، لیکن یہ دل کم بخت مانتا ہی نہیں، جو کہ تمہارے پیار میں پاگل ہے اور تمہاری ہر غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ندا حیرانی سے ولی خان کی طرف دیکھنے لگی۔ ولی خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے آج سے نہیں بلکہ تب سے ہی تم اچھی لگتی ہو جب تم پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آؤں گا، لیکن تم تو ہمیشہ مجھ سے دور بھاگتی رہیں۔ نہ تمہیں میں پسند تھا نہ میرا گاؤں، لیکن پھر میں نے پھپھو اور بیجان کو منایا تاکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر سکوں۔ یہ سنتے ہی ندا کی حیرت اور بڑھ گئی۔ ولی خان نے مسکراتے ہوئے چٹکی بجائی اور کہا، ایسے نہ دیکھو، یہ نہ ہو کہ میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں اور پھر بعد میں تم شکایت کرتی رہو۔ اس کی معنی خیز بات پر ندا کا چہرہ سرخ ہو گیا تو ولی خان کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ مائی گاڈ، تم شرماتی بھی ہو، یہ روپ تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ندا نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، میں اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں، اس لیے زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولی خان نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے مزاحیہ انداز میں سر خم کیا اور بولا، جو حکم آپ کا۔ ندا ہنس پڑی۔ ولی خان نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، بس ایسے ہی ہنستی رہا کرو۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ تو ولی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں پوچھو، ایک کیا 100 باتیں پوچھو۔ تو ندا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ مجھ پر زیادہ پابندیاں تو نہیں لگائیں گے نا؟ مجھے قید تو نہیں کر لیں گے نا؟ ولی خان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، میں تمہیں قید کیوں کرنے لگا؟ بس کچھ حدیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ تم ان میں رہو، اس کے علاوہ تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ ندا نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا، نہیں ایسا نہیں، پہلے پرومس کرو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے۔ ولی خان نے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور سنجیدگی سے کہا، وعدہ رہا۔ ندا مسکرائی اور کہا، ٹھیک ہے، پھر میں بھی دل سے آپ کو اپنا شوہر مانتی ہوں اور ہر حال میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ولی خان نے مسکراتے ہوئے اسے قریب کیا اور یوں ان خوبصورت لمحوں کے ساتھ ان دونوں کی ایک خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے۔
اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔